وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم حضور خیر و برکت کے لیے پورا مہینہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور میرا شاعر جینا سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی سرکار بڑے بے روشن زمین دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اور اس میں شرکت کرنے والوں کی حاضری کو اور جو کچھ ذکر و اذکار ہو سرکار بڑے پیر کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یہ تاریخ ہمارے آپ کے لیے دھیرے دھیرے اہمیت اور ایک پہچان بنتی گئی اور اب ایک پہچان بن گئی کہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص کر سرکار بڑے پیر کا ذکر ہوتا ہے. ہماری آپ کی زندگی ان بزرگوں کے دم قدم سے مستعار ہے اور انہیں کے نقش قدم پہ چل کر کے بندہ اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جہاں تیرے جلوے نظر آ رہے ہوں وہ منزل مجھے بھی عطا و الہی. اس منزل کو پانے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی رب کی وحدانیت کے جلوے نظر آئیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نظارہ ہو. اس کے لیے پہلے قربانی دینی پڑے گی، محنت، مشقت. پھر اس کے بعد جب زندگی سمجھ جاتی ہے تو پھر ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں. نام کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سوال جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر اپنے گلزار ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے بساط، اپنی طاقت اور اپنے وسعت کے مطابق سرکار بڑے پیر کی ذات مقدسہ ہو یا دیگر اولیاء کرام کی مقدس ذاتیں ہوں، اپنے اعتبار سے تعریف کرتا ہے. لیکن سرکار شاہ جینا سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جس طرح سے ہمارے امام اہل سنت سرخیل عشق و محبت مجدد دین و ملت اور اعظم اعلیٰ حضرت قادر بریلی علیہ رحمت و رضوان نے کیے ہیں. آپ کی شان میں جو آپ نے تحریریں سپرد قلم کیا وہ اپنی جگہ میں منقبت کی دنیا میں اشعار کے زمین میں جس طرح سے آپ نے سرکار بڑے پیر کی پوری زندگی اور آپ کی طاقت، آپ کی ولایت، آپ کی معرفت، آپ کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ کلام رضا سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے سلام رضا ہے جو ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں، گھروں میں، محلوں میں، جلسوں میں، جلوس میں پڑھا کرتے ہیں کہ نعت مصطفیٰ تو کئی دہائیوں میں لوگ پڑھتے رہے اور پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی نعتیں لکھی ہیں
لیکن سلام رضا کی جو زمین ہمارے امام نے استعمال کیا ہے، آپ مصطفیٰ جان رحمت سے لے کر کے اور مجھ سے خدمت کی قدسی تک یہ سارے اشعار آپ پڑھتے چلے جائیے تو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مقدسہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سلام رضا کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں، کئی جلدوں میں ہمارے علماء نے شرح لکھی ہے۔ منقبت غوث پاک ہمارے امام نے 3 حصے میں لکھی، لیکن آپ نے پہلے ہی جو مطلع کا شعر تھا اس میں جس طرح سے آپ نے تعریف کیا، بالکل ساری چیزیں ہمارے امام کی ایک خوبی ہے کہ جب کسی فتوے کا جواب دیتے تھے یا کسی تحریر سے پردے قلم کرتے تھے تو بات چاہے جتنی لمبی بات میں ہو، لیکن شروع میں جو بات اٹھاتے تھے اسی میں پوری بات کا نچوڑ آپ رکھ دیتے، پوری بات اسی میں آ جاتی تھی۔ اب دیکھیں آپ نے جو تعریف کیا، آپ فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ اب ہم اور آپ اس میں لے کر کے بیٹھے ہیں کہ سرکار کو سیادت اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور ولیوں کے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے باپ ولی، آپ کی والدہ ولیہ، آپ کے نانا ولی، آپ کے پھوپھی ولیہ، خاندان آپ کا ولایت کا رسول اللہ کے بیٹے مولا علی کے نور نظر ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنی تقریر میں کہتے رہے، لیکن ہمارے امام نے پہلے ہی مصرے میں کہہ دیا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تعریف کو کیا کرے، بولنے کے کل آپ رات دن وقت لے کے بیٹھے رہیں، کس کو لے کر کے آئیں گے، کس کو لے کر کے آئیں گے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر والا، پھر آپ اسی کا جواب دیتے ہیں کہ سر والا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر والا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، آنکھیں اولیاء آپ جمع لے کر کے آئیں، یہ بولی تو ولی کی بات ہی نہیں لائیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، آپ سے پہلے جو ہوئے اور آپ کے زمانے میں جو تھے یا اب قیامت تک جو لوگ ہوتے رہیں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا ہے۔ تعریف والا کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات سرکار غوث اعظم کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ کے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار بڑے پیر کے والد ماجد حضرت سید موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے ہمارے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ آج تمہارے گھر میں میرا روحانی بیٹا ہے۔ نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، اور قاسم کے معنی ہوتے ہیں تقسیم کرنا، بانٹنا، ابو القاسم تقسیم کرنے والا۔ سرکار کی وہ حدیث بھی ہے انما انا قاسم اللہ العطی، میرا رب مجھے دیتا ہے میں زمانے میں بانٹتا ہوں، میں سب کو کھلاتا ہوں، میں سب کو دے رہا ہے رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں لاوا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اللہ کی ذات خالق، ساری کائنات مخلوق، ہم ہیں، آپ ہیں، زمانہ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صحابہ ہیں، یہ ساری چیزیں جتنا جو کچھ ہے اللہ کی ایک ذات، اس کی ذات وحدہ لا شریک، وہ خالق، سارا زمانہ، ساری کائنات مخلوق، اس نے سب کو پیدا کیا،
وہ رزاق، وہ روزی دینے والا، ہم اور آپ رزق دینے والے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لاوا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نبی کے صدقے میں زمانے کو نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، اور صحابہ کو مدینے اور مکے کے لوگوں کو صحابیت کا درجہ ملا، نبی پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو شہادت کا درجہ ملا، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دینا اور ان کی یاد میں مر کر مٹ جانا، اپنی زندگی کو قربان کر دینا، ساری چیزوں سے بے خبر ہو جانا، ایسے نیک بندوں کو ولایت ملی، اور ہم گنہگاروں کو کلمے کی دولت نصیب ہو گئی ہے، اور کافروں کو زمین پہ رہنے کی مہلت مل گئی ہے۔ انہیں بھی یہ رحمت کا حصہ ملا ہے کہ انہیں زمین پہ رہنے کی مہلت ملی ہے، ورنہ تو زمین دھس جاتی، پھٹ جاتی، وہ دھس جاتے، نام و نشان مٹ جاتا۔ لیکن یہ رسول کا کرم ہے، شان رحمت للعالمین ہے کہ سب ہیں اس پہ کھا رہے ہیں، جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، اور جو رات دن گالیاں بکتے ہیں انہیں بھی مہلت دی ہے رب نے کہ جی لو جتنے دن جینا ہے، کھا لو، مزے اڑا لو، عامل عمر وعدہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا وما یل کافرین عامل عمر وعدہ۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب انہیں چھوڑ دو، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا وما یل کافرین عامل عمر وعدہ، انہیں چھوڑ دو، تھوڑے دن مہلت دے دو، کھا لیں، برت لیں، پھر انہیں لوٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جو تعریف کی، انما کہ تم کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ نبی نے فرمایا موسیٰ تمہارے گھر میں میرا روحانی بیٹا پیدا ہوگا، کیوں نہ قاسم ہو۔ غوث آدم بھی سب کو آج بانٹ رہے ہیں، زمانہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کے نام پر پل رہا ہے، اور زمانے میں کتنے لوگوں کے گھر غوث آدم کے نام سے زندہ و تابندہ ہیں، زمانہ ان کے گھر کی خیرات پا رہا ہے۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ ولیوں کو ولایت دیتے ہیں غوث آدم، آپ خود فرماتے ہیں زمانہ آئے تو مجھ سے پوچھ کر کے آتا ہے، دن نکلے تو مجھ سے پوچھ کر کے آتا ہے، رات آتی ہے تو مجھ سے پوچھ کے آتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے ہمیں سلام کرتا ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ ہمارے عظمت کے، ہمارے چاہو جلال کے جھنڈے، ہماری حکومت کے جھنڈے پہاڑوں پہ نصب ہیں، ہماری حکومت کے جھنڈے پہاڑوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ نبوی خر علوی کوہ بطولی خندق۔ اب دیکھیں کلام رضا کی بلاغت دیکھیں، اعلیٰ حضرت سرکار کے شعر پڑھو، وہ جو آج کل کے جو شعراء ہیں نا، جو گگر کرتے ہیں، تو ان کے سامنے اگر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو ان کے منہ بالکل بگڑ جاتے ہیں۔ رات دن اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہے ہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کا جواب نہیں بن سکتا تم سے۔ جو تعریف آپ نے کی ہے، آپ فرماتے دیکھیں نبوی خر، یہ غوث آدم کی تعریف ہے، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے۔ اگر ہم کچھ اپنی طرف سے ملاتے تو کہتے اس میں کھچڑی ہو گئی یا کوئی بات ہے نا، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں، غوث آدم کی پوری زندگی نکل کے سامنے آ جائے گی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے غوث آدم کو جو عطا فرمایا ہے وہ ملا کہاں سے ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نبوی خر علوی کوہ بطولی خندق، نبوی خر علوی کوہ بطولی خندق، حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا۔ اب اس کی جو تشریح ہوئی ہے وہ یہ کہ لال کی جب تلاشی لی جائے کہ لال ملے گا کہاں، لال و جواہر، پہاڑوں کو آپ جب کاٹیں گے اور جن پہاڑوں پر سورج کی بالکل کرنیں پڑتی ہیں چمکتی دمکتی، تو ان کرنوں سے ان پتھروں میں وہ ہیرے اور لال اور پیدا ہوتے ہیں کہ جب جوہری انہیں تلاشتا ہے، جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو پہاڑ کی خوہ میں وہ لال پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ لال جوہری نکال کر کے لاتا ہے
اس کو رگڑتا ہے، گھستا ہے، اس کو کاٹتا ہے، مشین میں ڈالتا ہے، بناتا ہے، تب اس سے چمک پیدا ہوتی ہے، اور جب خریدار اسے خرید لیتا ہے، جب اپنے گلے کی زینت بناتا ہے تو وہ زمانے میں سب سے نکھر جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے مثال دی ہے کہ نبوی خور مانے سورج، نبوی خور علوی کو مانے پہاڑ، نبوی خور علوی کو جب نبوت کے سورج کی کرنیں، ولایت کے پہاڑ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کرتے ہیں، جب نبوت کی سورج کی کرنیں ولایت کے پہاڑ پہ پڑتی ہیں اور جو اس سے لال برآمد ہوتا ہے، اس لال کو غوث آدم کہا جاتا ہے۔ نبوی خور علوی کو بطولی خندق، حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن۔ میں کہتے ہیں بارش کو، میں جو بارش میں برکھا، نبوی میں جب نبوت کی بارش ہوتی ہے تو ولایت کی فصل لہلہاتی ہے۔ نبوی فصل، نبوی میں علوی فصل اور بطولی گلشن، اور اس گلشن کا نام وہ گلشن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ، اور اس سے جو نسل چلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادات کرام کی۔ اب جب نبوت کی بارش ہوئی، ولایت کی فصل لہلہائی، اور جو اس بطولی باغیچے سے، بطولی گلشن سے جس پھول کا نکھار ہوتا ہے، جس نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی لال حسینی ہے مہکنا تیرا، اب اس بطولی گلشن سے جس پھول کا نکھار ہوتا ہے، وہ امام حسن ہوتے ہیں، امام حسین ہوتے ہیں، اور وہ حسنین کریمین کی جو خوشبو ہے وہ غوث آدم کی ذات مقدسہ ہے۔ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کے شہر میں ہر جگہ انہی کے ولایت کا دریا کا وہ پانی بہ رہا ہے ہر جگہ، چاہے وہ سلسلے چشت ہو، چاہے سہرورد ہو، چاہے نقشبند ہو، یا دور عادل میں جتنے بھی سلاسل ہیں، یہ ساری نہریں جا کر کے نہر قادریہ ہی سے ملتی ہیں۔ راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باز کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مصرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسان، مصرع کہتے ہیں زراعت مانے کھیتی، مصرع چشت و بخارا یہ ولایت کی کھیتی ہے، چاہے وہ سلسلے چشت ہو، چاہے وہ سمرقند و بخارا کی زمین ہو، جہاں جہاں اولیاء اللہ آرام فرما ہے، چاہے جتنے بڑے بزرگان دین ہوں، مصرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، سب ادب جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اب پوری تاریخ سے اشعار کلام رضا پڑھتے جائیے، غوث اعظم کے شان میں قصیدے، اور پوری زندگی نکل کر کے سامنے آ جائے گی۔ سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں لوگ، اور اس سے ہمارے آپ کے دل جو مردہ ہیں وہ کبھی جاگتے بھی ہیں۔ یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں، ہم نے کل بھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا پروگرام بھگوتی پرم میں چل رہا ہے تو اس میں ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور آج بھی کوشش ہوگی، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے صدقے کیونکہ ہمیں اتنی تھکان لگی ہے کہ ہم نہ کھڑے ہو پاتے ہیں اس وقت، نہ بیٹھ، جہاں بیٹھتے ہیں وہ سو ہی جاتے ہیں۔ میں آپ کی دعاؤں کے صدقے 25 سفر سے آج یہ 11ویں شب ہے، ایک دن بھی فری نہیں رہا، اسے بول کے تھک گیا ہوں بالکل۔ اب تو خود بلاتا تو کہتا ہوں کہ نہ بلاؤ 2-4 دن، دن نہیں رات میں، تو دن میں نہیں، دن میں اگر دن میں آ جاؤ، مجبوری ہوتی ہے، کبھی دباؤ بنتا ہے، تو بالکل خیر یہ فیضان غوث اعظم ہے۔ وہ آواز بھی اتنی، پھر بھی چلنا، سفر کرنا، بھاگنا، یہاں وہاں کا پانی بھی اس کو پینا، اور پھر دوائیں کھانا، کافی تھکان بدن میں ہے، بالکل چور چور ہڈیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو چلتے چلتے پچھتاوا ہوتا ہے کہ مطلب یہ محنت بیکار ہم لوگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ چلنا، بھاگنا، دوڑنا، تب یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں بدن میں بیماریاں، جو ہمارے علماء پہلے بیمار ہو جاتے تھے، ان کو شوگر لگ جائے، بیماری لگ جائے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنا جاگنا، پوری رات چلنا، سفر کرنا، یہ کوئی
معمولی کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ محفل ہم نے اپنے جہاں جہاں سرکار بڑے پیر کی شان میں محفل ہوئی ہے، ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ محفلیں ہم اس لیے کراتے ہیں تاکہ ہمیں غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کا راستہ مل جائے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو۔ چلو جن کی عمر ہو چکی ہے وہ اپنا کھائے پیے اپنی زندگی کھیلے دیکھے اور گزر گئی، بات پوری ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو زندگی کے دن بچے ہیں اب اس میں وہ گن رہے ہیں کہ موت کا بلاوا آ جائے، توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گریہ گزاری بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں۔ افسوس تو ہے نوجوانوں کا کہ ہمارے قوم کے نوجوان کو سمجھتی نہیں ہے، اور یہ بالکل پیٹرول میں جیسے آگ لگے وہ پھڑک جائے ایسے پھڑک، اور اس سے اتنا ماحول بگڑ جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر نقصان ہی ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، ہمارے سامنے ایک ایک جنزیر کی کڑیاں موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا، تو وہی مکے والے جو سرکار کو سراخوں پہ بٹھاتے تھے، اپنا نبی کو اپنا بادشاہ ماننے کو تیار تھے، اور اپنے فیصلے میں سرکار کو بلا کر فیصلے کرواتے تھے، سرکار کو امین اور صادق کا لقب وہ دیے تھے۔ اور جب نبی نے 40 سالہ زندگی مکے میں گزاری اور جب نبوت کا اعلان کیا، پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ وہی مکے والے جو امین صادق کہتے تھے وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، کہیں کھڑے نہیں رہنے دے رہے ہیں، بالکل نظر بند کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن جب اعلان بڑھا، اعلان اور تبلیغ کا سلسلہ دائرہ بڑھا، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے سرکار کے ماننے والوں کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ یہ مکے والے ستا بھی رہے ہیں، اور جب وہ آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہماری جلی پیٹ دیکھیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، بلال کو پتھر پہ گھسیٹا جا رہا ہے، خانہ کو مارا جا رہا ہے، سمیہ کو کھمبے میں باندھ کر کے پاگل اونٹوں میں دوڑا دیا گیا، بدن کے بوٹی بوٹی چتڑے اڑ گئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے چتڑے اڑ گئے، اور نبی دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ صحابہ کے سامنے ہو رہا ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں میرے آقا اصبر آل یاسر اصبر اصبر، صبر کرو جنت تمہارا انتظار۔ یہ تو مکے میں ادھر یہ مکے والے ستا بھی رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت آج بھی موجود ہے، ادھر سے حکم آ رہا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، حالات نہیں اچھے ہیں، ادھر سے حکم آ رہا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، مار کھانا ہے کھاؤ، کلمہ پڑھنا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ تم فوراً رب کے قریبی بن جانا، مار کھانا ہے کھاؤ، کھانا پڑے گا۔ اور 13 سال تک وہ مسلمان صحابہ مکے میں جو زندگی گزارے ہیں، آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں کون ایسا ظلم ہے جو ان پر نہ کھایا گیا۔ مکے والے کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، سورہ ہجر میں پوری اس کی تفسیر اور وہ تفصیل آئی ہے، سورہ ہجر میں، سورہ طٰہٰ میں، مکے والے کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ میں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور وہ کہتے تھے تو ہمیں معجزہ دکھائیے، وہ کہتے تھے ہمیں معجزہ دکھائیے، ہمیں معجزہ یہ دکھائیے کہ ہمارے سامنے باقاعدہ ایک پھلوں والا باغ آ جائے، آسمان سے سیڑھی اترے، ہم اس پہ چڑھیں، فرشتے آئے، ہم انہیں دیکھیں۔ یہ وہ کہتے تھے، یہ قرآن ہے، یہ وہ نئی کہانی، یہ قرآن کا ترجمہ بتا رہے ہیں سورہ ہجر وغیرہ میں۔ وہ ادھر یہ دباؤ ڈال رہے تھے اور ادھر سے حکم آ رہا تھا میرے محبوب تم انہیں تبلیغ کر رہے ہو کرو، ہم کوئی معجزہ تم پر نازل نہیں کریں گے۔ ادھر سے کیا ہوتا، دو باتوں کے بیچ میں سرکار کی جان زیگ میں آئی تھی، تو اللہ نے سورہ ہجر میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دل میں 2 مرتبہ خیال آیا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں اور میں اپنی جان قربان کروں۔ یہ تکلیف رب نے فرمایا میرے محبوب ابھی تو یہ دور آیا ہی نہیں ہے جو ہمارے اور رسولوں پہ آیا ہے۔ سب 13 سال تک مار کھائے صحابہ، اور پھر اس کے بعد میں وہ زمانہ پلٹا۔ آپ دیکھ لیں 10 ہی سال میں اسلام کہاں سے پہنچ گیا، 10 ہی سال میں روم کی اور یہ پرشے یہ حکومتیں گرنے لگی اور ہر طرف اسلام کا گلگلہ ہو گیا۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے
یہ محفلیں اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں وہ پیٹرول کی طرح بھڑکا دیا جائے گا، ہمیں ہوش و حواس میں رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور نہیں سمجھیں گے تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے بس اتنا ہے کہ ہم آپ بریلی شریف کے لیے دعا کریں، ہاں بریلی شریف کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو صحیح کر دے۔ خبریں نہیں، خبر نہیں کہ آپ صرف ٹی وی ریڈیو سماچار سنو نا، تو ہمارے گھر کے لڑکے، گاؤں کے رشتے دار کے بچے ہمارے وہاں پڑھ رہے ہیں، جامعۃ الرضا میں ہیں، مندر اسلام میں ہیں، مدر اسلام میں بھی ہیں، لگ بھگ ہمارے خاندان کے 9 لڑکے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بیچارے سب اپنی اپنی نماز پڑھاتے تھے، پڑھتے بھی تھے، مسجدیں چھوڑے ہوئے گاؤں میں ہیں، اور جو جہاں مل جائے اس کو لے کر چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہ جیل میں ذرا سی بات تھی، بات میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن اس طرح سے ہنگامہ آج بھی 8-9 دن ہو گئے نا اس معاملے کو، لیکن آج بھی درگاہ اعلیٰ حضرت پر کوئی جا نہیں سکتا، نہ سخت پہرا اور بالکل اینٹ سے اینٹ بجائی دی جا رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بریلی کے حالات کو اچھا کر دے، اور جو ہمارے رہبر ہیں، لیڈر ہیں، اس وقت کو سب کو اپنی جان کی بنی ہوئی ہے۔ حضور سبحانی میاں ہیں، حضور ارسلان میاں ہیں، حضور قائد ملت ہیں، یہ لوگ اپنی طرح سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ بیٹھ نہیں رہا ہے، اتنے حالات نازک ہیں۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو خود ہمارے یہاں آپ کو باقاعدہ یہ بینر لگائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں لگا رہے ہیں، لیکن ان محلوں میں لگائے جا رہے ہیں بینر کہ جس محلے کے مسلمان کبھی جمعہ نہیں پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ درگاہ پہ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کے عشق کے دعوے کرتے ہیں کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں نبی کا عاشق دار ہوں۔ اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے اور اس کے علاوہ کوئی، جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، جب ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، غوث و خواجہ کا کرم ہو جائے، روئیں گڑگڑائیں۔ آپ دیکھ لیں ہند کی زمین پر کتنے سالوں تک انگریزوں نے وہابیوں سے نبی کی شان میں گستاخی کروائی، علماء نہیں موجود تھے، علامہ فضل خیر آبادی موجود ہیں، سید کفایت علی کافی موجود ہیں، صدر الدین عبداللہ موجود ہیں، سید عبد القادر بدائی موجود ہیں، بڑے بڑے اجلہ علماء موجود تھے، اور 1-2 سال نہیں، لگ بھگ 100 سال تک وہابیوں سے انگریزوں نے نبی کی شان میں گستاخی کروائی اور مسلمانوں کے دل کو چھلنی کروائی، اور مسلمانوں نے صبر کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا اور روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، یا اللہ کوئی اپنا ایسا بندہ ہند کی زمین پر پیدا کرنا دے جو ان وہابیوں کے تمام گستاخوں کا جواب دے سکے۔ آخر 100 سال تک پیڑھیاں بیت گئی، پیڑھیاں بدلتی رہی، مسلمان روتے رہے، نبی کے عاشق آنسو بہاتے رہے، گڑگڑاتے رہے، مائیں بہنیں گھروں میں روتی رہی، اور جس طرح سیدہ فاطمہ کے ذات پہ حملے کیے جا رہے تھے، نبی کی ذات پہ حملے کیے جا رہے تھے، مسلمان صبر کا دامن تھامے ہوئے، کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، کبھی صابر کلیری کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ 100 سال تک مسلمانوں نے صبر کیا، اور جب صبر اپنے منزل کو پہنچ گیا، جب دعا دعوتیں اجابت بن کر کے بارگاہ رب میں قبول ہوئی، تو اللہ نے ہند کے مسلمانوں کی لاج رکھی، اور اپنے محبوب کے علم اور علم غیب نبی کے عشق پر پہرا دینے کے لیے اللہ نے بریلی کے احمد رضا کو پیدا فرما جب ناز کرنا احمد مختار پر، لوگ جتنے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکین کے نکلے دل سیماب سے ایک گرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس گرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسما کہنے لگے، اس گرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو گلےدر کر دیا، قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا کا زندہ باد، ابر رحمت تیرے مرکب پر گہرباری کرے، حسن تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے
شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں آیا میرے کارواں۔ 100 سال صبر کیا، 1-2 سال نہیں، 100 سال مسلمانوں نے صبر کیا۔ جن علماء نے زبانیں کھولی ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کالا پانی کی سزا۔ ہاں، علامہ فضل خیرآبادی وغیرہ کی ذات مقدسہ دیکھیں، جج کہہ رہا تھا، بابا جج کہہ رہا تھا، حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جج کہہ رہا تھا کہ آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دیجئے میں نے نہیں لکھا ہے، میں قلم توڑ دوں گا، آپ کو بری کر دوں گا۔ وکیل بڑے بڑے اس زمانے کے وکیل بیرسٹر جو دوسرے ملکوں میں وکالت کرتے تھے، آپ کا مقدمہ لڑ رہے تھے، حضرت آپ صرف اشارہ دے دیں بس، ہم چھڑانے کی ہم ذمہ داری رکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے رہے کہ سودا میں نے رسول اللہ سے کیا ہے۔ کھڑے ہیں عدالت میں، جج کہہ رہا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فتویٰ کیا ہے؟ یہ فتویٰ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا نا، یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے اور انگریزوں کے خلاف میں نے فتویٰ دیا ہے۔ اللہ نے مجھ حقیر فقیر کو زندگی دی تو ایسے اور فتوے لکھتا رہوں گا۔ یہی جواب سرکار مفتی اعظم نے دیا تھا، یہی جواب جب وہ حکومت بدلنے کی بات آئی تھی، یہی جواب آپ نے دیا تھا۔ جب وہ آیا تھا وہ نسبندی والے مسئلے میں، سارے علماء نے وہ بات بڑھ جائے کہ ہمیں بولنا بھی ہے 10:30 بجے جا کر کے سن لیں بات یہ آگے، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت سرکار کی بات آتی ہے اور بزرگوں کے حالات آتے ہیں تو بات بڑھ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ غوث آدم کی کرامت کا نام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار ان کی ذات مقدسہ بزرگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور غریب نواز کے فیض کا کرم کا دریا کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ سارے علماء دے دیے فتوے، سب دے دیے، سب سے پہلے یہ دیے تھے، پھر ہمارے علماء بھی ڈر گئے تھے، وہ بھی دے دیے فتوے، اور سارے فتوے گئے وہاں میز پر رکھے گئے پارلیمنٹ میں، اور یہ تھا کہ بحث کر کے اب اس کو قانون بنا دیا جائے اور یہ قانون بن جائے نسبندی کا۔ تو کسی نے طبی زبان میں کہا کہ محترمہ ایسا کرو، یہ بریلی میں بڑے مولانا رہتے ہیں، مسلمان ان کی بات مانتے ہیں زیادہ، آپ ایک فتویٰ وہاں سے لے لو، استفتاء کر لو۔ تو اس نے کہا تو اس میں کوئی بڑی بات ہے، ایک فتویٰ وہاں سے لے لو، لے لیے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہیں، نبی حاجی صاحب نے کہا کہ 15ویں صدی کی مجدد، بے شک وہ 15ویں صدی کی مجدد ہے۔ تو بہرحال اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے روشنی تو کہا لے لے۔ اب جب سارے فتوے کہا کہ ہمارے حق میں تو ایک فتویٰ لینے میں کہا، نے کہا لے لو، اس میں کیا جاتا ہے، استفتاء آ گیا بریلی شریف، سرکار مفتی اعظم نے اٹھایا قلم، تو وہ مفتی ایسے نہیں تھے کہ وہ بک جامیں، وہ چائے پان پہ اشارہ کر کے لکھا لیں، جو چاہیں وہ لکھاتے ہم لوگوں سے، ہم لوگوں کو چائے بلوا پلا کر جھوٹ بلوا لیں۔ وہ مفتی اعظم تھے، اعلیٰ حضرت کے بیٹے تھے، علامہ نقی علی کے پوتے ہیں۔ جب استفتاء آیا آپ نے اٹھایا قلم، لکھ دیا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن و حدیث کا حکم سنا دیا۔ یہ فتویٰ بریلی شریف سے جیسے دلی پہنچا، کھلبلی مچ گئی، یہ کیا ہو گیا، جب سارے لوگوں پر ہوش پڑ گئی، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اب یہ ہوا کہ وہ خرید لیا جائے، خریدو جو چاہتے ہو۔ CID آیا، لوگوں سے وہ اٹیچی بھر کر کے آیا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، وہی کمرہ جہاں پر آج بھی وہ کمرہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے تھے۔ تو آیا، سب ملاقاتی لگے ہوئے تھے، مریدین محققین چاہنے ملنے والے تھے۔ جب وہ بھیڑ کم ہوئی تو یہ بھی بڑھا، سلام کا نام کیا، پھر اٹیچی کھولی اور یہ استفتاء فتویٰ نکالا۔ کہا یہ حضرت آپ کا فتویٰ ہے؟ کہا ہاں میں نے لکھا ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے فوراً کہا میں نے لکھا ہے، میں نے یہ نہیں کہ کب لکھا ہے کیسے لکھا، نا میں نے لکھا ہے، اپنی مہر پہچان دے تو میں نے لکھا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں ہے، اس فتوے سے ہمارا کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے واپس لے لیجیے، حکومت کا معاملہ ہے، کیا حالات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ ایسا ہے، یہ گھر بنوا دیا جائے گا، یہ مدرسہ بنوا دیا جائے گا، یہ سب مطلب وہ چاپلوسی کرتا رہا، آپ سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا حکومت کے دلال، یہ دیوبند کی دلالی نہیں ہے جو دلی کی گلیوں میں بک جائے، یہ بریلی والوں کی بولی ہے، مدینے کے بازاروں میں بکا کرتی ہے۔ تو ہمیں خریدنے آیا ہے، یہ فتویٰ نہیں، ہم حکومت کو خریدنا جانتے ہیں، اور وقت آنے پر ہم اس کو بدلنا جانتے ہیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ تو جب ہمارے حالات نہ ہوں تو ہمیں
صبر سے کام لینا چاہیے. زمانہ جانتا ہے کتنے سال مسلمانوں نے صبر کیا, کتنے سال. تو جب جس نے آواز اٹھائی وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے, کالا پانی کی سزا ہوئی, تکلیفیں جھیلی, مارے کھائے. تاریخ تو آگے ورنہ یہ نہ ہو تو میں آپ کے سامنے رکھیں کہ جس طرح سے وہ دلی کے چاندنی چوک سے اور جامع مسجد تک سیڑھیوں تک جو علماء کی لاشوں کو خنجیر کے کھالوں میں بھر کر کے دھواں بھرا گیا تھا, وہ آپ کا تاریخ پڑھو گے. ہم لوگ کو صرف پب جی گیم کھیلتے ہیں اور دن بھر بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں تاریخ سے کیا مطلب کہ علماء نے کتنی قربانیاں دی, تب یہ اسلام بچا ہے. 100 سال مسلمانوں نے رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے, تب اللہ نے عشق مصطفیٰ پر پہرا دینے کے لیے احمد رضا کو پیدا کیا ہے. جب غوث اعظم کی شان میں توہین ہو رہی تھی, اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم اٹھایا, لکھ دیا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, کیوں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا میرا. اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سرکار بڑے پیر کی محبت میں ہمیں اور آپ کو جلائے, ان کے نقش قدم پہ چلائے. پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے سرکار مفتی اعظم کی ذات پہ اور بزرگوں کی ذات پہ جب یہ تاریخی انداز میں روشنی ڈالی جائے گی تو آپ پھر بھی باغ باغ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے, آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.